أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ بات مختلف ذاکرین، علماء اور مختلف تقریروں میں سنا ہے کہ بار بار ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کریں، دست دعا بلند کریں. اور خداوند عالم نے وعدہ لیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وعدہ کیا ہے بلکہ ضمانت بھی لی کہ اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے دعا کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ آپ دعائے کمیل میں سنتے آئے ہیں کہ خداوند عالم خود فرما رہا ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور میں نے جو ہے اس کی قبولیت کی ضمانت لی ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اور خداوند عالم نے خود، جیسا کہ خطبہ شعبانی ابھی آج سن چکے، خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم اور ضروری مسئلہ کہ جس پر آپ کے اذہان عالی تک یہ بات پہنچانا ہے کہ آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. بارہا مومنین یہ سوال کرتے ہیں، بارہا یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہم بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ خود آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے یہی شکایت کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. روایت میں خود موجود ہے کہ کئی بار لوگ آنے کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور یہی شکایت کی کہ مولا، جب خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گڑگڑاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بیان جو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے اذہان عالی تک جو اہم پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، اور آپ یقیناً دعا کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خداوند عالم نے وعدہ بھی کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے تو خداوند عالم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، خداوند عالم ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا. جیسا کہ خود پیغمبر اکرم سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کی دعائی کے ذریعے سے اس کی طرف توجہ کرتا ہے. ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول ہو قبول نہ ہو. اس لیے کہ قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، قبول نہ ہونے کے جو عوامل ہیں، اس کو روایات میں اور احادیث نے بیان کیا ہے. تو آج میں آپ کی خدمت میں جو اہم گفتگو، اہم ٹاپک اور موضوع جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. تو ذرا توجہ کریں، جو پوائنٹس، جو نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے دعا کے قبول نہ ہونے کی، یوں تو دعا کے لیے بہت ساری چیزیں، آداب اور شرائط دعاؤں کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، آپ علماء و ذاکرین سے بھی سنتے آئے ہیں کہ فلاں وقت میں دعا کریں. مثلا اوقات بیان کیے گئے دعا کے، یہ کہا گیا ہے کہ مثلا اذان کے وقت انسان دعا کرے، بارش کے وقت مثلا دعا کرے، مغرب کے وقت دعا کرے، یا پھر اور بھی جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، جو شرائط بیان کی، مثلا باوضو ہو کر دعا کرے، قبلہ رخ ہو کر انسان دعا کرے، یہ کہ غم کے وقت انسان دعا کرے، سحر کے وقت انسان دعا کرے. جو اوقات بیان کی گئے، جو شرائط بیان کی گئے، یہ تمام کے تمام جو ہے آپ حضرات کے اذہان عالی میں موجود ہیں. لیکن ان تمام شرائط کے باوجود بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے اہم مسئلہ جو ہے، یاد رکھیے
کہ ہماری دعا قبول نہ ہونے کا، اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو. جیسا کہ آپ کے ہمارے مولا آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جس وقت بھی جب بھی کوئی امر یعنی کوئی کام آپ کے سامنے آتا تھا، درپیش ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جو بھی امر مہم ہوتا تھا، اور آنے کے بعد آپ مصلی عبادت پر آنے کے بعد دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ آپ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا ہماری اس دنیا میں قبول ہو. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی قد ہممت بامر، پروردگار اے میرے معبود، اے میرے اللہ، میں نے ایک کام کا ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا ہے، سوچا ہے. یہ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور نہیں کہ میں نے ارادہ کیا، بلکہ میرے اس ارادے کو قد علمت ہوں، تو اس بات کو جانتا ہے. اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم ہماری تمام باتوں کو جانتا ہے. یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کہ جو ہمیں خداوند عالم سے قریب کرتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ کے قریب لے جاتا ہے. جتنا خدا پر ہمیں ہمارا بھروسہ ہوگا، جتنا خداوند عالم پر ہمارا اعتماد ہوگا، جتنا مضبوط انسان کا عقیدہ ہوگا خدا سے متعلق، اتنی زیادہ انسان کی دعائیں قبول ہوگی. تو مولا کیا فرما رہا ہے کہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، جو ہم کام کرتے ہیں اسے تو خدا جانتا ہی ہے، لیکن حتیٰ کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو بھی خداوند عالم بہتر طور پر جانتا ہے اور اسے معلوم. ہم خود قرآن مجید میں روایات میں اس بات کی طرف جو اشارہ کیا گیا اس کو بہتر جانتے ہیں کہ خداوند عالم حتیٰ کہ جو ہمارے ما فی الصدور ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ما فی الاذہان ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، حتیٰ کہ خداوند عالم بہتر طور پر جانتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تو میرے ارادوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود واقعاً عجیب منزل ہے. آپ تصور کریں، آپ سوچیں، آپ غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ پروردگار جو بھی میں نے ارادہ کیا ہے، جس کام کا بھی میں نے ارادہ کیا ہے، تو چونکہ اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ میں ضروری نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہر دعا، ہر کام، ہر بات پوری ہو. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا امیر المومنین کیا کرے؟ جب کہ تو میرے ان تمام ارادوں سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جملہ واقعاً بہت قیمتی ہے کہ جو مولا امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کرو، کس طرح سے اظہار عاجزی اور انکساری کریں، کس طرح سے اظہار جو ہے دعا کریں. کیا فرما رہے کہ پروردگار جو میں نے ارادہ کیا ہے، اگر اس میں خیر ہے، اگر اس میں بھلائی ہے، اگر اس میں نیکی ہے، اگر اس میں اچھائی ہے، کہاں؟ دین میں میرے اور میری آخرت میں. ان کان فی دینی و دنیای و آخرتی. پروردگار اگر یہ جو کام، مثلا آپ بھی ارادے کرتے، بہت سارے کام صبح سے لے کر شام تک بہت سارے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے میں صرف دنیا تک جو ہے اس کی بھلائی، اس کی خیر، اس کی اچھائی ہوتی ہے، اس کا فائدہ جو ہے صرف دنیا میں ہوتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض ایسے کام آپ انجام دیتے ہیں کہ جن میں صرف جو ہے دنیا میں ممکن ہے آپ کو کوئی جو ہے اس کا جو ہے بینیفٹ، اس کا کوئی فائدہ، اس کی کوئی بھلائی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ ملے. تو مولانا یہاں میں جو سب سے اہم بات بیان کی ہے وہ یہ سوچنے کی، مولانا نے کیا فرمایا کہ پروردگار اگر میرے اس کام میں دین، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی بھلائی ہے، دونوں جگہ، تو فیسر لی، تو میرے اس کام کو پورا فرما. یعنی اس کا یہ مطلب جو ہمیں اس مولا کی دعا سے پتہ چلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان یہ صرف سوچے کہ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے، نہیں، بلکہ ایک مومن کا ارادہ یہ ہو کہ پروردگار ہم جو بھی کام کریں تو دین کے لیے بھی کرے، دنیا کے لیے بھی کرے، اپنے دنیاوی امور کے لیے بھی کرے، آخرت کے لیے بھی کرے. یعنی گویا فائدہ ہمیں دو طرفہ سوچنا ہے، صرف ایک طرفہ نہیں سوچنا ہے کہ صرف ہمیں دنیا میں فائدہ ملے، نہیں. اسی لیے بیان ہوا کہ اگر اس میرے کام میں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے تو فیسر لی، تو پروردگار میرے اس کام کو پورا فرما. لیکن اگر اس میرے کام میں مثلا جو مولا نے دعا کے ذریعے سے اظہار کیا ان جملوں کا اور ہمیں ایک درس دیا ہے، اور واقعا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اگر میرے اس کام میں دین، دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان ہے،
تو فصرفو انی، تو پروردگار اس میرے کام کو روک دے، پورا نہ فرما. کیوں؟ اس لیے کہ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا. انت علام الغیوب، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ اگر واقعی اس کام کو پورا ہونا ہے تو پورا ہو جائے، اگر واقعی نہیں ہونا ہے، اگر اس میں مصلحت نہیں ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہے، اگر اس میں بھلائی نہیں ہے، تو پروردگار میرے اس کام کو روک لے. تو یقیناً یہ ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر ہماری بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے تو اس میں دنیا میں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں تو اس میں سامنے جو ہے بینیفٹ نظر آ رہا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو سامنے کی چیز ہے اور اس میں ہمیں بہت فائدہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ دنیا میں تو اس کو آپ کو فائدہ ملے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے، اس سے آپ کی جو ہے قیامت کی زندگی، اعمال کی زندگی جو ہے خصوصاً یوم حشر کی جو زندگی وہ برباد ہو جائے. تو لہذا آپ کی بعض دعائیں خداوند عالم قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ اس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہے لیکن اس سے آخرت میں کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے، بجائے یہ کہ فائدے کہ اس میں آخرت میں بھی آپ کا نقصان ہے اور آپ کے لیے عذاب ہے. لہذا خداوند عالم آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں سب سے پہلی چیز خداوند عالم کی قضا، خداوند عالم کی قدر، خداوند عالم کی حکمت، خداوند عالم کی تقدیر جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ممکن ہے ہم اسے بھلا سمجھتے ہوں، ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو کہ جسے ہم درک کر رہے ہیں، لیکن پروردگار بہتر جانتا ہے. ممکن ہے کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بہت اچھی لگے. عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود مشاہدہ کریں اس بات کا، آپ خود اپنی دنیا میں اس چیز کو دیکھیں کہ مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، خدا نخواستہ وہ بچہ وہ بیٹا بیمار ہے، خدا نخواستہ اسے جو ہے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اسے نیمونیا ہو گیا ہے یا اور کوئی بیماری ہے، اور وہ بچہ آئس کریم کی خواہش کر رہا ہے. سردی کا زمانہ ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس آئس کریم کو بچے کو دے دیا کہ جو مانگ رہا ہے تو ممکن ہے کہ یہ اور مزید بیمار ہو جائے اور یہاں تک کہ ہلاکت میں پڑ جائے، مر جائے خدا نخواستہ. تو ایک باپ جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بچے کے مطالبے کو، اس بچے کے التماس کو، اس بچے کی درخواست کو باپ کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے. بچہ روتا ہے، بچہ گڑ گڑاتا ہے، بچہ مانگتا ہے، لیکن باپ چونکہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، چونکہ باپ جانتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے، لہذا اس بات کو قبول نہیں کرتا. اگرچہ بچے کی نظر میں آئس کریم بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہی ہمارا اور خدا کا حال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو مانگتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں خدا عالم کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے. لیکن جس طرح سے ایک باپ جو ہے مصلحت کو سمجھتا ہے، ایک باپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کی ہلاکت ہے، آپ کے لیے جو ہے سوء عاقبت ہے، لہذا باپ آپ کے مطالبے کو رد کر دیتا ہے. اسی طرح سے خداوند عالم کو جو کہ باپ سے کہیں زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے اور جو باپ سے کہیں زیادہ جو ہے علم رکھتا ہے کہ یہ ہماری ممکن ہے کہ آگے چل کر اس میں کوئی نقصان ہو یا ہماری عاقبت میں کوئی نقصان ہو یا ہماری آخرت میں اس کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا خداوند عالم جس طرح سے باپ ایک مطالبے کو بچے کے رد کر دیتا ہے، اسی طرح سے خداوند عالم بھی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو اگر یقین آپ سمجھ لیں گے سب سے اہم بنیادی سبب کہ جس بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور یقیناً خداوند عالم علام الغیوب ہے، اور یقیناً ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے خداوند عالم بہتر جانتا ہے. دوسری چیز کہ جو دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے، جو بنیادی اور ضروری جو ہے نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے تقدیر اور مصلحت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک انسان کا خداوند عالم چاہتا ہے کہ امتحان لے، دعا کے قبول نہ ہونے. آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم مومنین کا امتحان لیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے درجات میں
جو خداوند عالم اضافہ کرتا ہے وہ ہمارے امتحانات کی بنا پر کرتا ہے. بنا امتحان کے کسی کو بھی دنیا میں بھی درجہ نہیں ملتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب بنا امتحان کے دنیا میں کسی کو درجہ نہیں ملتا تو لہذا آخرت میں بھی کوئی انسان کو درجہ نہیں ملتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس انسان نے زندگی میں کسی بھی کالج کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی تیاری نہ کی ہو اور جانے کے بعد وہ جو ہے جب سال کا آخری دن آئے کہ جب ایگزامس ہو رہے ہوں سالانہ ایگزامس ہو رہے ہوں تو اس وقت جا کر وہ امتحان حال میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں جو ہے امتحان دوں گا تو یقیناً جو امتحان گاہ میں جو آدمی موجود ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے یقیناً آپ کو بھگا دے گا بھائی آپ نے سال بھر کوئی تیاری نہیں کی تو لہذا آپ امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے. اور جب انسان امتحان میں شریک ہوتا ہے تیاری کرنے کے بعد تبھی اس کو جو ہے جزا ملتی ہے تبھی اس کو جو ہے خداوند عالم جس طرح سے انسان کو کرتا ہے اسی طرح سے دنیا میں بھی لوگ جو ہے اس کی جزا اور اس کو ثواب عطا کرتے ہیں. اب چاہے وہ پوزیشن کے اعتبار سے ہو چاہے جس اعتبار سے بھی انسان کو اس کی جزا ملتی ہے. تو اسی طرح سے خداوند عالم بھی امتحان کی بنا پر ہمارے درجات میں اضافہ کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ امتحان مومن کا ضرور ہونا امتحان مومن کا ضرور ہونا اس سے ہم بچ نہیں سکتے. بہت ساری روایتیں اس بات کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہیں. خود خداوند عالم نے سورہ عنکبوت میں بھی اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے. کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا ان کی آزمائش کی جائے گی اور اس کے بعد ہی درجہ دیا جائے گا. صرف یہ کہنا کہ ہم ایماندار ہیں ہم مومن ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی درجہ ملے. لہٰذا آپ کو امتحان دینا ہے. تو خداوند عالم امتحان لیتا ہے مومن کا. آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کیسی ہوتی ہے کبھی دعا کے قبول ہونے کے ساتھ جو ہے مومن کی آزمائش کی جاتی ہے اور کبھی دعا کے قبول نہ کرنے میں. اس میں خداوند عالم کی جو بھی مصلحت رہتی ہے خداوند عالم بعض اوقات دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندے مومن کس قدر مجھ پر بھروسہ کرتا ہے کس قدر مجھ پر توکل کرتا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ پروردگار ہم تجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں. لیکن بس اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تھوڑا سا جو ہے ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یقیناً ہم خداوند عالم کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر بھٹکنے لگتے ہیں. آج آپ خود مشاہدہ کریں اپنے اطراف میں اپنی بستی میں اپنے آس پاس کتنے ایسے افراد ہیں جو ادھر ادھر جاتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے سب سے عظیم بارگاہیں موجود ہیں سب سے اچھی جو ہے بارگاہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم در در بھٹکتے ہیں. کبھی کسی بابا کے پاس ہم جاتے ہیں کبھی کسی پنڈت کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی کسی تانترک کے پاس چلے جاتے ہیں دنیا بھر میں ہم پھرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس خداوند عالم پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام جیسی بارگاہیں موجود ہیں کہ جہاں ہم اپنی دعاؤں کو اپنی منتوں کو اور اپنی دلی حاجات کو قبول کروا سکتے ہیں. لیکن ہم کیا ہوتا ہے ہم کہنے کو تو مومن ہیں لیکن اس کے باوجود ہم در در بھٹکتے ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں پیسے میں تھوڑا سا پریشان ہو گئے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں قرض تھوڑا زیادہ ہو گئے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بجائے یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دو چیز ضرور جو ہے اس پر عمل کریں. ایک توکل کریں دوسرے توسل کریں. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کا اسلحہ ہے. خدا پر بھروسہ کریں اہل بیت سے توسل کریں اس کے ذریعے سے تمام ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ وکان الانسان عجولا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ انسان بہت جلد باز ہے انسان جلدی جلدی نتیجہ چاہتا ہے. ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم نے آج دعا مانگی ہم چاہتے ہیں آج ہی قبول ہو جائے ہم نے ابھی دعا مانگی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی قبول ہو جائے. لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی مصلحت ہو لہذا ہمیں پروردگار عالم پر بھروسہ رکھنا چاہیے جو کہ بہت لوگوں میں کم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں مختصر